اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، یا من آیاتہ برہانا للناظرین، یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین، یا من رحمتہ قریب من المحسنین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ و یاسین، الرسول الامجد والنبی المسدد و ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وأئمة الطاہرین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ السلام علیکم یا صاحب السر والزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضائے الہی نجات آخرت کے موضوع پر آج ہماری 8ویں تقریر ہے، اور ایام عزا بہت ہی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں، اور ان عزاداری کو منانے کا مقصد جو ہے وہ اپنی اصلاح، اپنی کردار سازی اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ذریعہ، بہترین پلیٹ فارم یہ عزاداری کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا ہے، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کو ویلیو کرنا چاہیے، اور ان ایام میں جتنا زیادہ ممکن ہو سکتا ہے اپنی توجہات کو مرکوز رکھیں اس طرف اور اس سلسلے کی طرف کہ جس کے ذریعے سے ہم رسول خدا احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے اور جس مقصد کے لیے یہ کربلا رونما ہوئی ہے وہ ہماری اصلاح ہے، ہماری نجات ہے، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہو
اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر ہو، اور یہی مقصد اس عزاداری کا ہے، جس کو اگر ہم نے حاصل کر لیا تو ہم نے حق عزاداری ادا کر دیا۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کی سعی اور کوشش کی، اور اپنی توجہ اور اپنے ناظرین کی توجہ کو اس طرف مرکوز کیا کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں ہماری زندگی کے کہ جس میں ظلمت و تاریکی اور اندھیرا اور گمراہی ہے، اور جہاں پر ہم کو توجہ دینی ہے اور اپنے اس تاریکی اور ظلمت کے پہلو کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا ہے، تاکہ ہم اس نور ہدایت کو اپنے قلب میں، اپنی فکر میں جگہ دے سکیں کہ جس نور سے ہمیں وہ روشنی، وہ بصیرت، وہ حق نظر آئے کہ جس کی طرف ہم بے لوث ہو کر اور سرت کے ساتھ ہم اس کی طرف اپنے قدموں کو آگے بڑھا دیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم ان تمام پہلوؤں کو جہاں تک حسب توفیق ہم جو ہیں وہ اس کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو درستی کی طرف، صحیح راہ کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر جائیں، اور اپنے اس مختصر سی زندگی کو مہلت سمجھ کر جتنا زیادہ ممکن ہے ہم اس کے اوپر اپنی توجہ دیں، اس کو پرائرٹی دیں، اور زندگی کے جو ہمارا مین ہدف ہے وہ فقط رضائے الہی ہے، کہ جس کی وجہ ہی سے ہم کو نجات کا پروانہ ملے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا کے بغیر ہمارا انجام بخیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا زاویہ نظر تھا، اور جو انہوں نے ہدایت فرمائی، جو لوگوں کی اصلاح فرمائی، تو ان کا ہدف کیا تھا، اور کن چیزوں کی طرف انہوں نے جو ہے وہ پیش قدمی فرمائی ہے۔ تو ہم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی گفتگو کو، ان کے فرمودات کو، ہم ان کی حدیثوں کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو اس میں ہماری اس صورت میں رہنمائی ہوتی ہے کہ ہمارے ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے ہماری نسبت ان کی امت کی ہے، اور ہم اس بات پہ فخر و مباحات کرتے ہیں، تو ہمارا نبی ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمارا نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور وہ کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے، اور ان کی تبلیغ کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، تو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اللہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو عالم بنانے کے لیے، عاقل بنانے کے لیے اور با اخلاق بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں اپنی امت سے، ہمارے نبی ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہمیشہ تو ہم نے اپنی ساری زندگی ہماری ہی ایکسپیکٹیشن رہی ہے ٹوورڈز اور اللہ اور ٹوورڈز اور رسول اور ائمہ طاہرین۔ ہم نے ہمیشہ اپنی ہی کہنا چاہیے کہ خواہشات کو اور اپنی چاہت کو پانے کی کوشش کی ہے ان ہستیوں کے ذریعے سے، مگر کبھی ہم نے اس طرف توجہ اس اینگل سے نہیں دیکھا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس رب کا جو نمائندہ ہے، جو رسول ہے، جو اس کی نمائندگی فرما رہا ہے، اس کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
تو جب ہم نبی کی چاہت کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہمارے نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری امت عالم ہو جائے، میری امت عاقل ہو جائے اور میری امت با اخلاق ہو جائے۔ اور اس حوالے سے ہمیں رسول کی زندگی میں وہ واقعہ جو ہمارے ذہنوں میں گھومتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، وہ اس مقصد کو فلفل کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنے فرائض کی ادائیگی میں آپ نے اپنی تبلیغ کے سلسلے کو جاری اور ساری کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ مدینہ میں اسلامی طریقت پر ایک حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر وقت مسجد نبوی میں ماشاءاللہ سے ایک رونق رہتی تھی اور لوگ جو ہیں وہاں پر اپنے وقت کو بہترین طریقے سے، بہترین وے میں وہ اپنے وقت کو یوز کرتے تھے، سرو کرتے تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے گہما گہمی ہے، اور آپ کی نظر پڑی کہ مسجد میں ایک طرف ایک گروہ بیٹھا ہوا علمی گفتگو کر رہا ہے، دوسری طرف نگاہ پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہے، نمازوں میں مصروف ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو گروہ میں نے اس گروہ میں شامل ہونا پسند کیا کہ جہاں پر علمی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو آپ نے اس گروہ میں آپ نے اپنی شمولیت فرمائی ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایک عالم کا علم کے اوپر توجہ دینا اور حصول علم کا جذبہ رکھنا ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ مفید، فائدہ مند اور قابل فضیلت ہے کہ وہ علمی گفتگو کرے، اور علمی گفتگو جو ہے وہ انسان کو کی جو کہنا چاہیے کہ قوت پرواز ہے، وہ علم کے اس میں سرعت پیدا کرتا ہے، اس میں تیزی آتی ہے، اور انسان وہ عرفان کی منزلوں کو پاتا ہے اور پھر اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے علم کے حوالے سے علم کی اہمیت کو رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر اس علم کے ساتھ عقل کا ہونا لازمی ہے۔ فرمایا وہ علم کہ جس علم کے ساتھ عقل نہیں ہے وہ علم مفید نہیں ہے، بلکہ وہ علم اس انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مگر جس علم کے ساتھ عقل جڑی ہوئی ہو، عقل ساتھ ہو، تو پھر وہ انسان، اس کا علم جو ہے اس کے قلب کو قوت پرواز دیتا ہے، اور وہ اس کہنا چاہیے علم کے سمندر میں اس طریقے سے غوطہ زن ہوتا ہے کہ پھر وہ اس مقام، اس گہرائی تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ سیپ کے اندر وہ گوہر یگانہ کہ جو معرفت کی صورت میں وہ موتی کہ جو کہ علم کا جو موتی ہے، وہ گوہر یگانہ وہ اس کو پا لیتا ہے اور پھر اپنے اصل مقصد کو وہ اچیو کر لیتا ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن میں سورہ محمد ہی میں، یعنی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سورہ ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی
اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا فرماتا ہے؟ تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ کتاب اللہ کہ جس میں تمام علوم موجود ہیں جو انسان کی اللہ سے قربت کے لیے، اللہ کی رضا اور منشا کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی خالقیت کو اور اس کی ربوبیت کو سمجھنے کے لیے اور اس نے کیوں خلق کیا ہے، ان تمام حکمتوں کو، ان تمام رازوں کو جاننے کی جو سورس ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں، ذرا بھی غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں میں قفل لگ گیا ہے، ان کے دل جامد ہو گئے ہیں، ان کے دل تاریک ہو گئے ہیں کہ نور علم قرآن ان کے قلب کے ان تالوں کو نہیں کھول رہا ہے کہ جو رکاوٹ بن رہے ہیں اس بلندی کی طرف، اس عرفان کی طرف جو انسان کو لے جانے والی علم ہے وہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر کہ علم کے ساتھ عقل و تدبر اور غور و فکر نہیں ہے تو پھر وہ علم جو ہے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملاؤں نے انسان کو ڈسٹریکٹ کیا اس طریقے سے کہ ان کے فوکس کو غلط سمت کی طرف ان کو جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ بس تمہیں اور کچھ نہیں کرنا، اس کے پیچھے چلتے رہو۔ کس صورت میں؟ کہ قرآن کی تلاوت ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ بس ہم نے تلاوت قرآن کو صرف ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یعنی 23 ایئرز کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشیں اور کوششیں، 23 برس علم الہی قلب رسول پر نازل ہوتا رہا اور ہم نے اس علم کو صرف ثواب کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ بس ہم نے اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مجھے جو ہے وہ ایک دن میں قرآن ختم کرنا ہے، مجھے ایک ہفتے میں کرنا ہے، مجھے ایک مہینے میں کرنا ہے، بس قرآن کو میں نے الحمد سے شروع کر کے ناس پر ختم کر دینا ہے۔ بس یہی میرا گول اور یہی میرا مقصد ہے کہ بس آنکھ بند کر کے قرآن کو پڑھ لینا ہے کیونکہ ثواب چاہیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں آنکھ بند کر کے پورا قرآن پڑھ لینا فائدہ نہیں دے گا، آنکھ کھول کر ایک آیت پڑھ لینا وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی، وہ تمہاری عقل و فکر کو وہ غذا عطا کرے گی کہ تمہارا عقل و خرد جو ہے وہ تمہیں کمال تک لے کر جا سکے گا۔ اور اس حوالے سے ہم کو واقعات ملتے ہیں کہ جب دین اسلام کو فتوحات ہو رہی تھیں اور وہ جو ہے وہ اسپریڈ ہو رہا تھا اور اس طریقے سے اسلامی حکومت جو ہے وہ مختلف علاقوں اور ملکوں میں دعوت حق کے ذریعے سے لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور جنگیں ہو رہی تھیں اور اس میں ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ
قیدی بن کر بھی آتے تھے اور اس طریقے کا سلسلہ رہتا تھا۔ تو اسی میں ہمیں روایت میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کی کہ میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کتاب اللہ سے استفادہ حاصل کروں، تو آپ مجھے اس کتاب کے علم سے مستفید فرمائیے، مجھے ٹیچ کیجئے، مجھے پڑھائیے، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ان کے اور بہت سے معاملات میں وہ مصروف رہتے تھے، لہٰذا ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی نیو مسلم آتا تھا اور اس کو سب سے پہلے قرآن کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا تھا کہ جب تک قرآن سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کرو گے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگے، اس کو نہیں پڑھو گے، تو دین حقیقی تم کو حقیقتاً سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ ان کے اور بھی بہت سے معاملات تھے، تو آپ اپنے صحابیوں کو یہ کام سپرد کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور ان کو قرآن کے علم سے مستفید کریں۔ تو وہ شخص جو ہے اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کا احترام کیا کہ اس کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق ہے کہ وہ کتاب اللہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا رسول خدا نے اپنے صحابی عبداللہ ابن مسعود کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ اس کو قرآن جو ہے وہ پڑھائیے، میں اس کو آپ کی شاگردی میں دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس راضی ہو گئے اور اس کو لے کر ایک مقام پر گئے اور وہاں پر مسجد کے ایک مقام پر انہوں نے اس کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد غالباً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ اس کا اب کیا عالم ہے، وہ جس کو میں نے آپ کے سپرد کیا تھا، آپ کی شاگردی میں دیا تھا کہ آپ اس کو قرآنی تعلیمات سے آگاہ فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا ابن مسعود نے کہ یا رسول اللہ وہ تو چلا گیا۔ رسول خدا نے فرمایا وہ تو اتنا کہنا چاہیے کہ شوق اور ذوق رکھ رہا تھا، اتنا اصرار کر رہا تھا کہ مجھے علم قرآن کو حاصل کرنا ہے، اور وہ کیسے چلا گیا، کیا ہوا، آخر ماجرا کیا ہوا؟ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں اس کو قرآن کی تعلیمات کے لیے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں کون سے سورے سے اس کی ابتدا کروں اور کون سی آیت سے میں اس کی ابتدا کروں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے سورہ زلزال کی آیت اس کے سامنے جو ہے وہ پڑھی ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ تو اس کو میں نے پڑھا اس کے سامنے اور پھر میں نے اس کی تفسیر کو بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی انسان اگر ذرہ برابر بھی خیر کرتا ہے تو وہ اس کا اجر پائے گا، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی شر کرے گا تو وہ اس کا عذاب کا مستحق ہوگا، اس کو وہ فیس کرنا پڑے گا۔ تو میں نے اس کو اس آیت کی تعلیم دی اور اس کی تفسیر بیان کی، اس کے بعد سے وہ جو ہے وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ پھر بہت دن ہو گئے تو میں نے اس کی تلاش کی، اور پھر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ تم تو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے اور تم اس کے بعد پلٹ کر نہیں آئے،
تو اس نے کہا کہ وہ جو آپ نے مجھے آیت پڑھ کر سنائی اور اس کی آپ نے جو تفسیر بیان کی ہے، میں اتنے دن سے صرف اسی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور میری ساری زندگی گزر جائے گی میں اس آیت کو جو ہے اس پر توجہ اور اس پر غور و فکر کرنے میں میری ساری عمر گزر جائے گی۔ میرے لیے بس قرآن کی یہ آیت ہی میری زندگی کے مقصد کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر جستجو ہے، اگر انسان کے اندر علم قرآنی کی خواہش اور آرزو ہے، اس مقصد کے لیے وہ اپنی کردار سازی چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہترین صاحب ایمان بنانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو قرآن میں غور و فکر کرنی ہوگی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت جو ہے وہ عالم ہو مگر عقل کے ساتھ، یعنی عالم بھی ہو اور عاقل بھی ہو۔ اور تیسری چیز جو رسول خدا ہم سے چاہتے ہیں وہ ہے خلق، اخلاق، کہ میری امت جو ہے وہ با اخلاق بھی ہو، کیونکہ جو خلق ہے وہ انسان کے قلب میں حسن پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر اس کی جو چوائس ہوتی ہے یا اس کی پسند ہوتی ہے وہ خوبی کی طرف ہوتی ہے، وہ خوبی کو پسند کرتا ہے، وہ برائی کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اخلاق کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ حسن کی طرف متوجہ کرتی ہے، حسن ظن کی طرف وہ آپ کو متوجہ کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حیات کو دیکھتے ہیں تو سورہ قلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو بیان کر رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اور یقین کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں جو یہ دین فلیرش کیا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، وہ فقط اور فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ بے تحاشا واقعات ہم کو ملتے ہیں تاریخ میں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ کہ ایک بدو مسجد میں داخل ہوا، اور اس نے جو ہے وہ وہاں پر ایک ایسا عمل کیا کہ جو کہ مسجد کے ادب اور آداب کے خلاف تھا۔ اب دیکھیے اتنی نو ہاؤ تو ہمیں بھی ہے نا کہ اگر ہم امام بارگاہ جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کا ادب اور آداب، تمیز تہذیب کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ایٹیکیٹس ہمارے ہونے چاہیے، کس طریقے سے ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی شخص آئے اور مسجد میں وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو اس مقام کی توہین کا سبب بنے، جیسے فار ایگزامپل کوئی تھوک دے مسجد میں آ کر، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ فوراً ہم غصے میں ریئیکشن ہمارا آئے گا کہ ہم فوراً غصہ کریں گے، اور کوئی زیادہ جذباتی ہوا تو شاید ایک دو ہاتھ بھی مار دے، ہے کہ نہیں؟ کہ وہ ایسا، اور اگر مارے گا نہیں تو کم از کم اس کو کک آؤٹ کر دے گا مسجد سے یا امام بارگاہ سے نکال دے گا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہاں پہ تم تھوک رہے ہو، یہ تم نے کیسے غیر اخلاقی عمل کیا ہے۔
تو ہمارا تو یہ ریئیکشن ہوگا. مگر ہمیں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جو ابھی میں آپ سے بیان کر رہی تھی کہ وہ بدو آیا اور اس نے کیا کیا کہ مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کر دیا. اب ظاہر ہے کہ جب اس نے یہ حرکت کی اور کر رہا تھا تو اصحاب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا تو سر قلم کر دینا چاہیے، اس نے تو بہت بڑی گستاخی کر دی اللہ کے گھر میں. تو رسول خدا نے سب کو کام ڈاؤن کیا، سب سے کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہوا تو رسول نے ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر، ایک پانی کا ظرف لے کر آؤ، برتن لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے ساتھ مل کر اس زمین کو طاہر کیا، پاک کیا، دھویا. اب وہ بدو یہ دیکھ رہا ہے، رسول نے اس کو نہ مخاطب کیا، نہ اس کو ڈانٹا، نہ اس کو انسلٹنگ وے میں دیکھا، بس آپ نے جو ہے وہ مسجد کی طہارت کو اپنے ہاتھوں سے اس کو طاہر کیا ابو ذر کے ساتھ. تو وہ ظاہر ہے کہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اور اس نے فوراً رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور سر ان کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے کہ بے شک آپ ہی ہیں کہ جو اللہ کے رسول اور نمائندے ہیں. میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت قلبی ہے، اتنا اخلاق ہے. تو آپ نے میرا دل جیت لیا. تو یہاں پر رسول یہی چاہتے ہیں اپنی امت سے کہ تم با اخلاق ہو جاؤ، تم با ادب ہو جاؤ. اور چوتھی چیز جو ہم سے رسول چاہتے ہیں وہ ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے. احساسات ہمارے اندر ہونے چاہیے، ہمارے اندر جو ہے جذبہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں ہر چیز کے حوالے سے ہمارے اندر جو ہے وہ اس کے لیے اس کی ویلیو، اس کے حوالے سے احساس ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حساسیت کو بیان کرتا ہے کہ آپ ایک صحابی کے ساتھ کسی راہ سے گزر رہے تھے کہ وہاں پر اس راستے میں جو آپ کے ساتھ صحابی تھا وہ راستے میں گزر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جڑی بوٹیاں راستے میں جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ لگے ہوئے تھے. اور اس شخص نے کیا کیا کہ جیسے بات کرتے کرتے ایک پتا توڑا اور اس کو مسلنا شروع کر دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا، جیسے کہتے ہیں نا، اس نے اس چیز کو اس طرح نوٹس نہیں لیا کہ کوئی میں نے ایسی چیز کر دی ہے کہ جو رسول کے لیے نے اس کو نوٹس کیا ہے اور رسول نے اس کے اوپر توجہ دی ہے. تو اس نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ، بس ایک پتا راستے میں میرے راستے میں تھا، میں نے اس کو توڑا بس، اور تو میں نے کچھ نہیں کیا. تو کیا فرمایا رسول نے کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے پتا توڑا ہے؟ یہ مخلوق خدا ہے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، تم نے اس کو تسبیح کرنے سے روک دیا. آپ سوچئے واقعی میں ہم پتہ نہیں ہم کتنی تاریکی میں ہیں، ہم کتنے اندھیرے میں ہیں کہ ہم اپنے نبی کی جن کی سیرت کو اسوۃ الحسنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کی جو سیرت ہے وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ان کو فالو کرو، ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرو. اور ہمارا اخلاق اور ہمارے احساسات اور ہمارا علم اور ہماری عقل دور دور تک کہیں بھی ہمارے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، جس کے سبب ہم بصورت انسان تو ہیں
مگر ہمارا کردار، ہماری فکر، ہماری عقل جو ہے وہ مجروح ہے کہ ہمارے میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی احساس انسانیت نہیں ہے۔ اور آپ اس کی مثال دیکھ لیے تاریخ اسلام میں، کربلا کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی کہ یہ تمام چیزیں امت رسول میں کہیں نظر آ رہی ہیں جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے پر آئے۔ ان کا علم جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے، ماتھے پر سجدوں کے نشان تو ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں یزید کی فوج میں، مگر اس قرآن نے ان کے کردار پر کیا اثر کیا کہ وحشی ہو گئے اور اسی کے جان کے دشمن ہو گئے کہ جس حسین کے نانا کی وجہ سے جہالت سے نکل کر علم کی روشنی میں آئے، اور اسی رسول کے فرزند کی جان کے درپے ہو گئے اور اپنی وحشیانہ خصلت کو اس طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک جب بھی بات انسانیت کی آئے گی تو حسین کا نام لیا جائے گا۔ ایک طرف انسانیت تھی، ایک طرف حیوانیت تھی، اور اس حیوانیت کا نام یزیدیت ہے کہ جہاں حافظ قرآن تھے مگر علم نہیں تھا، علم قرآن سے مبرہ تھے، محروم تھے، جہاں پر سر تو تھا مگر اس میں جو عقل اللہ نے دی ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی، اس کو زنگ لگ چکا تھا، زبان تو تھی مگر اخلاق نہیں تھا۔ آپ اگر دیکھیے کس طریقے سے فرزند زہرا کو ایڈریس کیا ہے کربلا کے میدان میں، کتنی توہین آمیز گفتگو، وہ تو پرانا رویہ طریقہ چلا آ رہا ہے جو رائج ہوا ہے امیہ کے دور میں، معاویہ کے دور میں، کہ زبان کا اخلاق تو ختم ہی ہو چکا تھا، کس طریقے سے ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، رسول اور آل رسول کی شان میں گستاخی ہوتی تھی۔ آپ کو ہسٹری کو دیکھ لیجئے کہ جہاں پر یزید نے رسول خدا سے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک تماشا تھا، نہ وہ اللہ کے رسول تھے اور نہ ان کے پاس وحی آئی تھی۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہیں وہ افراد کہ جو مسند خلافت پر بیٹھے اپنے آپ کو امیر المسلمین، خلیفۃ المسلمین کہلوا رہے ہیں، اور عقل و فہم سے عاری لوگ جو ہیں وہ ان کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، ان کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اور جو حق کا پاسدار ہے امام حسین اس کو غدار کہہ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ جب ہم ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو یہ آئینہ ہے، کربلا ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس آئینے میں ہمارا آپ کیسا نظر آ رہا ہے، حسینی نظر آ رہا ہے کہ یزیدی نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بس عزاداران امام حسین، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے آج اس عظیم شہید کا ذکر کرنا ہے کہ جو شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نام علی اکبر ہے۔ یہ علی اکبر کہ جس کے لیے ائمہ معصومین مولا سجاد
امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ علی اکبر خلق، خلق، سیرت، کردار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، شبیہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے روز عاشور حضرت علی اکبر سے فرمایا وقت فجر ہے کہ اے بیٹا اذان دو۔ شاید اس اذان جو کہ آواز مصطفیٰ میں عرض کربلا پہ بلند ہو تو مسلمانوں کو بھولا ہوا رسول یاد آ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ اس رسول نے اس دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اور آج جو حسین اس سرزمین پر نرغہ عادہ میں گھرا ہوا ہے، اس حسین کے بارے میں زبان رسالت سے کیا کلمات جاری ہوئے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی۔ اس سے پہلے شب عاشور کا ایک منظر آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں کہ شب عاشور مظلوم امام اہل حرم کے قیام کا جائزہ لے رہے ہیں کہ بیویوں کا کیا حال ہے اور ان کی اولادوں کا کیا فکر اور کیا سوچ ہے۔ تو اسی نیت و ارادے سے ہر بیوی کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے پردہ ہٹا کر میرا مولا دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب ام لیلہ کے خیمے کا پردہ ہٹایا تو میرے مظلوم امام نے دیکھا علی اکبر 18 برس کا سن ہے، کڑیل جوان ہے، ام لیلہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے ہے، اور ماں جو ہے اپنے بیٹے کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں، اس کی پیشانی کا بوسہ دے رہی ہیں اور فرما رہی ہیں اے علی اکبر، کل کا دن قربانی کا دن ہے، تمہارے بابا نرغہ عادہ میں گھرے ہوئے ہیں، میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تم اپنی قربانی کو پیش کرو۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جو ترتیب تھی کربلا والوں کی، شہیدوں کی، اصحاب و انصار کے بعد اہل حرم کے افراد اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ اون و محمد، حضرت عباس، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور جب مولا حسین نے اذن جہاد دیا ہے تو حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کو خدا حافظ جب کہا ہے تو مولا حسین نے فرمایا اے علی اکبر، جا کر اپنی پھوپھی زینب سے رخصت لے لو، کیونکہ 18 برس کی تک تمہاری پھوپھی زینب نے تمہیں پالا ہے، تمہاری تربیت کی ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی اکبر کو جناب زینب نے پالا ہے، اور امام حسین جب بھی علی اکبر سے گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا کوئی خواہش ہو تو تم بیان کرو، تو علی اکبر فرماتے تھے بابا میری ہر خواہش کو، ہر حاجت کو میری پھوپھی زینب پورا کر دیتی ہیں، لہٰذا میری کوئی حاجت اور کوئی خواہش نہیں ہے۔
ساری زندگی مولا حسین اسی انتظار میں رہے کہ کبھی علی اکبر کوئی خواہش اور کوئی حاجت اپنی میرے سامنے بیان کریں، مگر عزاداران امام حسین وہ وقت آیا کہ جب رخصت آخر کو علی اکبر اپنی پھوپھی کے خیمے میں گئے ہیں اور اپنی پھوپھی سے اجازت چاہیے جس نے ماں کی طرح علی اکبر کو پالا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کربلا میں امام حسین کے خانوادے میں کو مقتل میں آنے میں سب سے زیادہ جس کو دیر لگی ہے وہ دو ہستیاں ہیں، ایک علی اکبر اور دوسرے امام حسین، کہ اہل حرم جو ہیں وہ وہاں خیام حسینی کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، علی اکبر مقتل میں جانا چاہتے ہیں مگر پردہ پھر گر جاتا ہے، اور بیویاں ہیں کہ کسی صورت علی اکبر کی جدائی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں۔ آخر حضرت علی اکبر مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مظلوم امام خود اپنے کڑیل جواں کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں تو مظلوم امام پیچھے سے فرماتے ہیں، اے علی اکبر جب تک مقتل تک نہ پہنچو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اور حضرت علی اکبر امام کے حکم کی بجا آوری کے تحت مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی اکبر کو ایک آواز آئی۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بابا منہ کے بھل زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ ناقے سے اترے، مظلوم امام کو اٹھایا، کہا بابا آپ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ المختصر حضرت علی اکبر جنگ کے لیے مقتل میں تشریف لے گئے اور ایسا جہاد کیا ہے کہ وہاں پر صدا علی علی کی سنائی دے رہی تھی کہ علی کا شیر علی آ گیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس طریقے سے یزیدی فوج کے قلب لشکر پر حملہ کیا ہے کہ پریشان ہو گئی یزیدی فوج کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو علی اکبر کی تلوار سے بچا سکیں۔ بس عزاداران امام حسین علی اکبر جنگ کرتے رہے۔ مولا حسین خیام سے کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کی بہادری کو، دلیری کو، شجاعت کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ علی اکبر واپس خیمے کی طرف آ رہے ہیں تو مظلوم امام چند قدم آگے بڑھے، کہا بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ امام حسین نے سینے سے لگا کر فرمایا اے علی اکبر مرحبا۔ پھر علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا پھر آپ دیکھیے گا کہ علی اکبر کیسی جنگ کرے گا کہ افواج یزیدی کا کوئی سپاہی اس زمین پر نظر نہیں آئے گا۔ بس عزاداران امام حسین، وہ حسین جو ساری زندگی اس انتظار میں رہے کہ ان کا بیٹا علی اکبر ان سے کوئی خواہش کرے، کچھ مانگے، مگر اب جو علی اکبر نے مانگا ہے تو امام حسین اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ 3 دن سے خیام حسینی میں پانی نہیں ہے،
بس عزادارہ نے امام حسین مظلوم امام نے کہا علی اکبر میرے منہ میں زبان دے دو، شاید کچھ طری کو محسوس کرو۔ حضرت علی اکبر نے بابا کے منہ میں زبان دی اور تڑپ کے پیچھے ہٹا دی اور کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ چکے ہیں، میری پیاس سے شدید پیاس آپ کی ہے۔ بس باپ کی اس حالت کو دیکھ کر علی اکبر کو جلال آیا اور پھر مقتل کی طرف واپس پلٹے ہیں۔ بس عزادارہ نے امام حسین پھر علی اکبر نے وار کرنا شروع کیے، لاشوں کے ڈھیر لگنا شروع ہوئے کہ اتنے میں افواج یزیدی نے حضرت علی اکبر کی توجہ کو دوسری طرف کروایا۔ کس طریقے سے؟ علی اکبر تمہارے خیام میں آگ لگ رہی ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا خیام حسینی کی طرف، اتنی دیر میں حسین بن نمیر سنان بن انس نے ایسی برچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست کی کہ علی اکبر اپنے ناقے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آ گئے، اور پھر سنان بن انس نے اس برچھی کو علی اکبر کے کلیجے میں پیوست کیا۔ اس طریقے سے پیوست کیا، گھماتا رہا، کلیجے کو زخمی پارا پارا کرتا رہا، اور حضرت علی اکبر تڑپتے رہے۔ اور پھر جب اس ملعون نے اس برچھی کو نکالا ہے تو برچھی کی انی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ بس عزادارہ نے امام حسین علی اکبر نے صدا دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ بس یہ سننا تھا مظلوم کربلا کہ جس کو اب ارض کربلا نظر نہیں آتی، اتنا گرد و غبار ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے صدا آ رہی ہے، آواز دیتے ہیں بار بار۔ اتنی دیر لگی مظلوم امام کو اپنے بیٹے علی اکبر تک پہنچنے کے لیے، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی عباس کو پکارتے ہیں، کبھی اصحاب کو پکارتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں علی اکبر ایک آواز اور دو، تاکہ ضعیف باپ اپنے جواں بیٹے کی لاشیں تک پہنچ سکے۔ مظلوم امام حضرت علی اکبر کے جو قریب گئے، جو منظر دیکھا ہے، بے اختیار زمین پر گر گئے۔ جواں بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ پوچھا علی اکبر یہ اضطراب کیوں؟ کہا بابا برچھی کی انی کلیجے میں چبھ رہی ہے۔ مظلوم امام نے کہا بیٹا ہاتھ ہٹاؤ۔ میرے مولا نے علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا اور دو زانو ہو کر اس برچھی کو علی اکبر کے کلیجے سے نکالا تو کلیجہ بھی برچھی کے ساتھ نکل گیا، اور علی اکبر اس دار فانی سے جام شہادت نوش کرتے ہوئے پرواز کر گئے۔ اب مظلوم امام ہیں، نرغہ آدھا ہے، علی اکبر کے لاشے کو مقتل میں چھوڑ نہیں سکتے، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جواں بیٹے کے لاشے کو اٹھا سکے، مگر ضعیف باپ ہے۔ ادھر خیام حسینی کے دروازے پر کھڑی زینب دیکھ رہی ہے، کربلا کے پیاسے بچوں کو کہا جاؤ حسین کی مدد کرو۔ کربلا کے بچے امام حسین کے قریب گئے، سب نے سہارا دیا،
مظلوم امام اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کر خیمے کی طرف آئے، یاد کیا اس منظر کو کہ صبح عاشور حر کے بیٹے کے لاشے پر حر سے پہلے مولا پہنچ گئے تھے اور یہ کہا تھا اے حر، ایک باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بہت ہی مشکل امر ہے، اور اس وقت مظلوم کربلا تنہا لاش اکبر کو خیام میں لا رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، معبود برحق ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ان آنسوں کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود برحق تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ہے، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جناب ام رباب کی اجڑی ہی آغوش کا واسطہ جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد کا، جو صاحب اولاد ہو ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ والدین کو زندہ و سلامت رکھ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران اور مددگار میں شامل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ